بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے لیکچر کے ساتھ، نئے معلوماتی سوالات کے ساتھ مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج آپ سے گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ان کو بھی کہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی 100% ہو، مستند معلومات آپ کو ملیں، تو یہ چینل انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ ناظرین، آج یہ سال دوم کے متعلق اہم سوالات پر مشتمل دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں نے اہم سوالات سلیکٹ کیے ہیں اور زیادہ تر آج کا مواد فقہ اور اصول فقہ کے متعلق ہے، اور اس میں وہ بنیادی سوالات میں نے سلیکٹ کیے ہیں جن کے امتحانات میں آنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے دوہرائی بھی ہے، یہ آپ کے لیے یاد دہانی بھی ہے، اور اگر آپ کو آج سے پہلے یہ سوالات یاد نہیں تھے تو یہ آپ کے لیے ایک نعمت بھی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، کسی زمانے میں تمام مجتہدین کا کسی فیصلے پر اتفاق، کسی مسئلے پر اتفاق کیا کہلاتا ہے؟ تو درست جواب ہے اجماع۔ اجماع کا لغوی معنی ہے اتفاق، اجماع کا لغوی معنی ہے عزم، اجماع کا لغوی معنی ہے پختہ ارادہ کرنا۔ اجماع کی اصطلاحی تعریف تمام مجتہدین کا کسی زمانے میں ایک مسئلے پر، ایک فیصلے پر متفق ہو جانا۔ اس اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع قولی اور اجماع سکوتی۔ اجماع قولی اسے کہتے ہیں ایک زمانہ کے تمام مجتہدین قولاً یعنی لفظاً بیان کر کے ایک مسئلے پر اتفاق کریں، اور اجماع سکوتی یہ ہے کہ کسی زمانے کے کچھ مجتہدین ایک مسئلے پر اتفاق کریں اور باقی سکوت اختیار کریں، اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کسی شے کو اچھا سمجھنا، پسند کرنا، اچھا جاننا، یہ کس کا لغوی معنی ہے؟ تو جواب یہ ہے استحسان کا، یہ لغوی معنی ہے۔ تو یہ استحسان کا لغوی معنی ہے، اور استحسان کی اصطلاحی تعریف اس سے میں پہلے لیکچر میں بتلا چکا ہوں۔ اگلا سوال، مسائل فقہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو مسائل فقہ کے 3 حصے ہیں، مناکحات، عقوبات، معاملات۔ نظم و ضبط، نظام زندگی کو چلانے کے لیے، نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے جو معاملات ہیں ان کو مناکحات کہتے ہیں، اور اس میں خلل انداز ہونے والی چیزیں، جرائم، سزائیں، حدود، جنایات وہ عقوبات میں ہیں، اور دیگر چیزیں تجارت، خرید و فروخت یہ معاملات میں ہیں۔ اگلا سوال، کتاب ہے فقہ اسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب یہ ہے، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی۔ اگلا سوال ہے، اصول فقہ پر ایک نظر، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ عاصم حداد کی کتاب ہے، اصول فقہ پر ایک نظر۔ اصول فقہ کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اہم کتاب ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک دفعہ اس کا مطالعہ بھی ضرور کیجیے۔ اگلا سوال ہے، الکافی فی فقہ اہل المدینہ کے مصنف کون ہیں؟ تو درست جواب ہے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو حافظ مغرب بھی کہا جاتا ہے، اور خطیب بغدادی کو حافظ مشرق کہا جاتا ہے، اور دونوں کی وفات 463 ہجری میں ہے۔ اگلا سوال ہے، فقہ اسلامی کے کل ادوار کتنے ہیں؟ تو یاد رکھیے فقہ اسلامی کے کل 6 ادوار ہیں۔ فقہ میں شیخین سے کون مراد ہیں؟ تو فقہ کے اندر شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں فقہ حنفی میں۔ اگلا سوال ہے، فقہ حنفی میں صاحبین سے کون مراد ہیں؟ تو صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اگر سوال ہو طرفین میں سے تو اول میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، اور دوسرے میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، تو اس کو طرفین کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگلا سوال، ابن رشد نے نکاح کی دائمی ممانعتیں کتنی بیان کی ہیں کہ دائمی طور پہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہے؟ تو جواب یہ ہے، ابن رشد نے 4 بیان کی ہیں۔ نسب، جس کی وجہ سے 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مصاہرت، اس کی وجہ سے
4 رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت، اس کی وجہ سے 8 رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لعان جس عورت کے ساتھ انسان کر لے، جس بیوی کے ساتھ، وہ بیوی اس مرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ 4 ممانعات ہیں دائمی۔ مدار و مصدر کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، یہ اصول حدیث میں مکمل وضاحت کے ساتھ بتلا چکا ہوں۔ چونکہ سوال کا آج انداز نیا ہے، مدار بھی بولا جاتا ہے، مصدر بھی بولا جاتا ہے، منتہا بھی بولتے ہیں، اضافت بھی بولتے ہیں، نسبت بھی بولتے ہیں۔ اس لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع، تعریفیں ان کی گزر چکی ہیں۔ مصلحت کی کتنی قسمیں ہیں؟ مصلحت کی 3 قسمیں ہیں۔ مصلحت کی ایک قسم ہے ضروریہ، دوسری قسم ہے حاجیہ یا حاجات، اور تیسری قسم ہے تحسینیات۔ تو مصالح کی تتبع سے جو علماء نے غور و فکر سے جو قسمیں بیان کی ہیں وہ 3 ہیں۔ مصلحت کہتے ہیں کسی منفعت کی تحصیل یا تکمیل یا کسی مضرت یعنی نقصان دہ چیز، تنگی کے ازالہ یا تخفیف کی صورت، اس کو مصلحت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو شارع کے مقصود کی رعایت اور حفاظت پر مبنی ہو، شریعت کا جو مقصود ہے، اللہ رب العزت کا جو مقصود ہے، اس کے ضد اور اس کے خلاف نہ ہو۔ اگلا سوال ہے باعتبار استعمال حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی حقیقت جو استعمال ہو رہا ہے اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ 3 قسمیں۔ حقیقت متعذرہ، جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو یا ناممکن ہو۔ مہجورہ، جس کے اوپر عمل کرنا ممکن تو ہو لیکن لوگوں نے عام طور پہ اس کے اوپر عمل کرنے کو ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے مستعملہ۔ مستعملہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو بھی رہا ہے، اس کے اوپر بھی اور مجاز کے اوپر بھی۔ متکلم کی مراد کو سمجھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ کسی متکلم کی مراد کو سمجھنے کی عربی زبان میں اصول فقہ میں 4 صورتیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ اگلا سوال ہے ملک شام میں حد قذف کی سزا کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے ملک شام میں حد قذف کی سزا ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے 80 ہجری کے اندر، 150 میں فوت ہوئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ کس خلیفہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کیا؟ تو خلیفہ واثق باللہ نے 5 سال کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کیا تھا۔ اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ کون سا ہے؟ یاد رکھیے اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ سنت اور حدیث ہے۔ قیاس کے کل کتنے ارکان ہیں؟ قیاس کے کل 4 ارکان ہیں: مقیس علیہ، علت اور حکم، یہ قیاس کے ارکان کہلاتے ہیں۔ انہی 4 ارکانوں کے اوپر، انہی 4 ستونوں پر قیاس کی عمارت قائم ہے۔ اگلا سوال قیاس کا لغوی معنی کیا ہے؟ قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، تخمینہ کرنا۔ اگلا سوال بیان کی کتنی صورتیں ہیں؟ بیان کی 7 صورتیں ہیں: بیان تقریر، بیان تغییر، بیان تفسیر، بیان عطف، بیان تبدیل، بیان حال۔ یہ بیان کی 7 قسمیں ہیں۔ دعوت کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعوت کا لغوی معنی ہے پکارنا، بلانا اپنی طرف کسی کو۔ تبلیغ کا لغوی معنی کیا ہے؟ بلغ یبلغ التبلیغ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی پہنچانا، کسی تک پیغام پہنچانا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ معروف کا لفظی معنی کیا ہے؟ معروف کا لفظی معنی جانی پہچانی چیز، مشہور چیز۔ شریعت میں جو جائز کام ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو معروف کہتے ہیں۔ غیر معروف اور اجنبی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب غیر معروف اور اجنبی چیز کو منکر کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو منکر کہا جاتا ہے۔ دعوت کے اصول 3: ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ کس صورت میں بیان ہوئے؟ یہ صورت نحل میں بیان ہوئے۔ اصول 3 ہیں: حکمت اور موعظہ حسنہ اور جدال بالاحسن، حکمت کے ساتھ بلانا، احسن طریقے سے نصیحت کرنا، اور اسی طرح جدال بھی، جھگڑا بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنا، یعنی مناظرہ، مخاصمہ۔ اگلا سوال الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نام سے موضوع اس کا واضح ہے، یہ عیسیت کے موضوع کے اوپر ہے۔ اس کی 4 جلدیں ہیں۔
اگلا سوال ہے کلاسیکی مکتبہ فکر کا بانی ایڈم سمتھ کب فوت ہوا؟ تو 1790 کو یہ فوت ہوا۔ اگلا سوال جدید ماہرین معاشیات کا سربراہ کون تھا؟ تو پروفیسر رابنز جدید ماہرین معاشیات کا سربراہ کہلاتا ہے۔ 3 مکاتب فکر ہیں مغربیوں کے، ایک ہے کلاسیکی مکتبہ فکر جس کا ایڈم سمتھ ہے، اور دوسرا ہے نو کلاسیکی مکتبہ فکر جس کا الفرڈ مارشل ہے، اور تیسرا جو ہے جدید ماہرین معاشیات اور ان کا پروفیسر رابنز ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو 113 ہجری میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 110 ہجری میں۔ تدوین حدیث کا پہلا دور کب ختم ہوتا ہے؟ تو جواب 110 ہجری میں۔ اگلا سوال ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ 110 ہجری کے اندر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یعقوب بن ابراہیم تھا۔ یہ ابو یوسف ان کی کنیت ہے، اصل نام ان کا یعقوب ہے۔ اگلا سوال متناسب ٹیکسوں کا نظریہ کس نے دیا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ اپنی کتاب الخراج کے اندر لکھتے ہیں کہ حکومت وقت معین ٹیکس نہ لے، کیونکہ معین ٹیکس لینے کی وجہ سے لوگ ٹیکس چوری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، مسائل بن سکتے ہیں، اس وجہ سے متناسب ٹیکس حکومت لگائے۔ اگلا سوال ہے پہلی اشتراکی حکومت کہاں قائم ہوئی؟ تو جواب یہ ہے روس کے اندر 1917 میں۔ یہ سوال مختلف انداز سے بن سکتا ہے، اشتراکیت کی حکومت کہاں قائم ہوئی یا کس ملک کے اندر قائم ہوئی، کب قائم ہوئی، کس نے قائم کی؟ تو جواب یہ ہے یہ روس کے اندر 1917 کو لیلن کی کوششوں سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ ورثاء کی شریعت کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ ورثاء کی شریعت کے اندر 3 قسمیں ہیں، ذوی الفروض، ذوی الاسباط اور ذوی الارحام۔ اگلا سوال ہے پلاسٹر آف پیرس کے موجد کون ہیں؟ تو اس کے موجد ابو منصور موفق علی ہروی۔ یہ پلاسٹر آف پیرس جو ہے ایک ہڈی کو جوڑنے کے کام آتا ہے، سائنسدان اور ڈاکٹر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا موجد جو ہے ابو منصور موفق علی ہروی ہے۔ جابر کی کتاب ہے الحدود، کتاب الحدود کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ کتاب الحدود جابر بن حیان نے نباتات کے موضوع پر لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے اسرار الکیمیا، اصول الکیمیا، کتاب الرحمہ کے مصنف کون ہیں؟ تو ان کتابوں کے مصنف جابر بن حیان ہیں۔ اگلا سوال کس نے مادے کو گرمی، سردی، خشکی اور تری میں تقسیم کیا؟ تو جواب یہ ہے جابر بن حیان نے۔ اس سے پہلے مادے کی 4 قسمیں جو بتلائی جاتی تھیں وہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی، جو ارسطو نے بتلائے تھے، جو پہلے لیکچر میں ہم آپ کو بتلا چکے ہیں۔ ارسطو کی بات کو رد کر کے یہ فطرتی چیزیں ہیں جو جابر بن حیان نے بتلائی ہیں کہ مادہ ان 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے، ان میں سے ایک گرمی ہے، سردی ہے، خشکی ہے اور تری ہے۔ جابر بن حیان نے معدنیات کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا؟ تو جابر بن حیان نے معدنیات کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، یعنی وہ معدنیات جو آگ پر رکھنے سے بخارات بن کر اڑ جاتی ہیں۔ نمبر 2 وہ دھاتیں جو آگ پر گرم کرنے سے پگھل جاتی ہیں۔ نمبر 3 وہ دھاتیں جو آگ پر گرم کرنے سے پگھلنے کے بعد پھر بھری ساخت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ 3 قسمیں معدنیات کی جابر بن حیان نے بتلائی ہیں۔ اگلا سوال ہے وہ جسم جو خود روشنی دیتا ہے، یعنی روشنی فراہم کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو نور افشاں کہتے ہیں۔ وہ جسم جو خود روشنی دیتے ہیں اسے نور افشاں جسم کہا جاتا ہے، جس طرح کے سورج ہے۔ اگلا سوال ہے طبعیات کے موضوع پر سب سے پہلی جامع کتاب کون سی ہے؟ تو یاد رکھیے طبعیات کے موضوع پر سب سے پہلی جامع کتاب کتاب المناظر ابن الہیثم کی ہے۔ اس کی 7 جلدیں ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال کتاب الحاصل والمحصول کے مصنف کون ہیں؟ کتاب الحاصل والمحصول کے مصنف ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کتاب کا موضوع فلسفہ ہے۔ اس کتاب کی 20 جلدیں ہیں۔ اس میں ہم بہت الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کتاب الحاصل اور والمحصول کس کی ہے۔ تو کتاب حاصل والمحصول یہاں سائنس میں ابن سینا کی ہے، اور کتاب حاصل والمحصول اصول فقہ کے اندر امام فخر الدین رازی کی ہے۔
اور اگر ابن سینا کی کتاب کے متعلق پوچھا جائے تو اس کا موضوع ہے فلسفہ، یہ اس نے اپنے کسی محلے دار کے لیے لکھی تھی 20 جلدوں کے اندر۔ اور اگر فخر الدین رازی کی کتاب الحاصل والمحصول ہو تو اس کا موضوع ہے اصول فقہ۔ اس چیز کو نوٹ کیجئے، یہ امتحان میں بھی آیا ہوا تھا۔